دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ واضح لفظوں میں بیان فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک رو کے رکھیں، یا اسی طرح جن کی عدت وفات ہے ان کے بارے میں بھی یہی حکم دیا، اور اسی وجہ سے شریعت مطہرہ نے طلاق دینے والے پر یہ لازم کیا کہ عدت کے لیے مکان اور اس کا نان و نفقہ سب کے سب مرد کے ذمہ ہے، اس لیے خاتون کو اس مکان سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے جہاں پہ وہ عدت گزار رہی ہے۔ لیکن چونکہ شریعت مطہرہ ایک آسان دین ہے، دین اسلام، اور اس میں لوگوں کی سہولتوں کا خیال رکھا گیا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی خاتون عدت میں ہے اور دوران عدت وہ بیمار پڑ جاتی ہے اور ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس معائنے کے لیے لے کے جانا ہے، تو شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے، وہ طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس دوا کے لیے جا سکتی ہے۔ اسی طرح اس بات کی بھی شریعت مطہرہ نے اجازت دی کہ خاتون جو اپنی عدت گزار رہی ہے اور اگر میاں کی طرف سے نان و نفقہ نہیں مل رہا، یا بالفرض میاں کا انتقال ہو گیا اور ابھی وراثت سے اس کو حصہ نہیں ملا، نہ اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ اپنے خرچے کو چلا سکے، تو اس کو شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر کام کاج کے لیے جا سکتی ہے اور اتنا کام کاج کر لے جس سے اس کا گزارا ہو جائے۔ اور اس میں انہوں نے بتایا کہ پورا دن اگر کام کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو پورے دن بھی وہ کام کاج کر سکتی ہے، اور رات کا ایک حصہ مراد یہ کہ مغرب کے بعد کچھ دیر تک، رات سے مراد بہت زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے، تو کچھ دیر تک وہ وہاں پر اپنا کام کاج کر کے واپس آ سکتی ہے۔ تو اسی طرح کی اور ایسی مجبوریاں ہیں، مثلا مکان گر گیا جس میں وہ اس میں گرنے کا خطرہ ہے یا دشمنوں کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اپنے مکان سے نکل سکتی ہے، جا سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔